اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، آئی لو قرآن کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی ادب، عربی لغت، فصاحت، بلاغت کی معراج ہے قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ قرآن حکیم کی 2 نمبر سورہ کی آیت نمبر 2 میں بیان کر دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں، سراسر ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن حکیم کی ہر آیت ایک ہدایت ہے۔ آج میں آپ کو قرآن حکیم کی سورہ یونس 10 نمبر سورہ، اس کی 92 نمبر آیت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو، آیت کا ترجمہ سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فرعون کے بارے میں ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اس واقعے کو جلدی سنا دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ سکے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون اپنے دور کا بہت ہی ظالم، متکبر حکمران تھا۔ وہ اپنی لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کو ہم کلیم اللہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ فرعون راہ راست پر آ جائے اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لے، لیکن فرعون ایسا کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ رات کے وقت اپنے ساتھیوں سمیت جو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے کہ راستے میں سمندر آ گیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ اپنا عصا پانی پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اپنا عصا پانی پر مارا تو پانی نے آپ کو رستہ دے دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا معجزہ دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی پانی نے جو رستہ دیا تھا اس میں سے گزر گئے۔ پیچھے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنے لشکر سمیت اسی جگہ پر آ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ رستہ کھلا ہوا ہے، پانی نے رستہ دیا ہے، فرعون نے اپنے لشکر سمیت وہاں سے گزرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی ڈوبنے لگے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، نزع کا عالم ہے، تو فرعون نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی اور عرض کیا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا الہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی معافی کو قبول نہیں کیا اور جواب دیا کہ تم پہلے نافرما بردار بندوں میں سے تھا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور ایک نشانی بنائیں گے، آیت بنائیں گے آنے والے لوگوں کے لیے۔ دوستو، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ آیت کس طرح سے، اس آیت نے کس طرح سے ایک بہت بڑے فرانس کے سائنسدان جن کا نام ڈاکٹر مورس بکیل ہے ان کو متاثر کیا اور ان کے لیے ایک ہدایت کی وجہ بنی۔ دوستو، ڈاکٹر مورس بکیل جن کا تعلق فرانس سے ہے، اپنے وقت کے بہت ہی نامور سائنسدان، سرجن تھے۔ آپ کو نیشنل اکیڈمی ایوارڈ میڈیسن میں بھی دیا گیا اور آپ کو منتخب کیا گیا میڈیکل انویسٹیگیشن کے لیے ممی آف مرنیپتا، یعنی فرعون کی لاش۔ جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں، ہسٹری کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ 1898 میں یہ ممی برآمد ہوئی۔ آپ نے وہ تحقیق کی
وہ انویسٹیگیشن کی اور وقت گزرنے کے بعد آپ ایک دفعہ سعودی عرب وزٹ پر روانہ ہوئے. وہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کو قرآن حکیم کی یہ آیت دکھائی. آپ یہ آیت دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور متاثر بھی ہوئے. آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن حکیم کی فرینچ ٹرانسلیشن کو پڑھا. پھر آپ نے انگلش ٹرانسلیشن میں قرآن حکیم کو پڑھا. اور دوستو، آپ کے لیے بہت حیران کن بات ہوگی کہ ایک فرانس میں رہنے والا شخص، اس نے قرآن حکیم کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے عربک زبان سیکھی اور قرآن حکیم کو عربک میں بہت غور اور تدبر کے ساتھ پڑھا. آپ نے اتنا غور سے اس قرآن حکیم کو پڑھا کہ آپ نے اس کے بعد ایک بک بھی لکھی جس کا نام ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. 1971 میں آپ نے ایسی کتاب لکھی جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، اور آپ کی کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی. نہ صرف اس نے مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ کرسچنز کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا. اور جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مرنے سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ حق پڑھ لیا تھا. آپ نے اپنی کتاب میں قرآن حکیم میں جو سائنسی انکشافات کیے گئے ہیں، جو حقائق بیان ہوئے ہیں، ان کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے. اور میں اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈاکٹر مورس بکیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں. دوستوں، میں آپ کو کلیئر بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مورس بکیل اس آیت سے کیوں اتنے زیادہ متاثر ہوئے تھے. کیونکہ ڈاکٹر مورس بکیل ایک کرسچن تھے. یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، یہ قرآن سے پہلے بائبل میں بھی بیان ہوا ہے. لیکن قرآن کا یہ حصہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تیری لاش کو بچا لوں گا اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں گا، یہ بائبل کے کسی بھی ایڈیشن میں نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر مورس بکیل بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ یہ انفارمیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا اور ایک بہت ہی اچھی کتاب لکھی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. آئی لو قرآن. اللہ حافظ.